صحیح بخاری حدیث نمبر 2014۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2015۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جس سے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2016۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے دوست تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ 20 کی صبح کو باہر نکلے اور ہم لوگوں کو خطبہ سنایا۔ فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر میں اسے بھول گیا، یا یہ فرمایا کہ میں بھلا دیا گیا، اس لیے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے واپس ہو جائے۔ اور آسمان میں بدلی کا کوئی ٹکڑا بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مسجد کی چھت سے پانی بہنے لگا جو کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اور نماز پڑھی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی میں مجھے کیچڑ کا اثر دکھائی دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2018۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو اعتکاف میں رہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا، میں اس عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، مگر اب آشکار ہوا کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں، اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں ٹھہرے رہیں۔ اور مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی، پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی، اس لیے اسے آخری عشرے اور ہر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر رات میں آسمان سے پانی برسا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ سے مسجد ٹپکنے لگی۔ وہ 21ویں
کی رات تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور کا چہرہ کیچڑ اور پانی سے بھرا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2020۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2021۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور شب قدر ان راتوں میں جب 9 یا 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2022۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں پڑتی ہے جب 9 راتیں گزر جائیں یا 7 باقی رہ جائیں۔ آپ کی مراد شب قدر سے تھی۔ حضرت عبدالوہاب نے حضرت ایوب اور حضرت خالد سے بیان کیا، ان سے حضرت اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شب قدر کو 24ویں تاریخ کی رات میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2023۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑنے لگے، اس لیے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو، اس لیے اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، رات کو خود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔